مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصور کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں میں اس کے ساتھ بچھایا۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ کلام اقدس میں کیا مرقوم ہے کہ قصور کے سبب سے کیا ہوئے؟ ہم مردہ تھے، یعنی کہ گناہوں کے سبب سے، قصوروں کے سبب سے، غلطیوں اور خطاؤں کے سبب سے ہم کیا تھے؟ مردہ تھے۔ لیکن جب خداوند یسوع المسیح نے ہمیں اپنے ساتھ جلایا تو آگے کیا مرقوم ہے کہ مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ بچھایا اور آسمانی مقاموں میں ہم اس کے ساتھ بیٹھے۔ ہالےلویا۔ اور جس طور پر میں نے پہلے بیان کیا کہ خداوند خدا چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ ان چند دنوں میں یا قیامت کے بعد کی زندگی کا وعدہ نہیں ہے، بلکہ یہ وعدہ کون سی؟ اسی زندگی کے ساتھ۔ کلام اقدس کے تمام تر وعدے کیا ہیں؟ ہاں کے ساتھ ہیں۔ اور ہاں کے ساتھ خداوند خدا اپنے ایماندار لوگوں کے ساتھ، اپنے خون خریدے لوگوں کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں کہاں پر بٹھاؤں گا؟ اپنے ساتھ۔ ہالےلویا۔ اس طور پر خداوند یسوع المسیح مردوں میں جب جلائے گئے تو وہ کہاں پر ہے؟ باپ کے داہنے طرف بیٹھے۔ ہالےلویا۔ اور اپنے لوگوں کی شفاعت کرتے آج بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ کلام اقدس ہمیں واضح طور پر اس بات کی تشریح، اس بات کو سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کی کیا کر رہا ہے؟ شفاعت کر رہا ہے۔ قصوروار لوگوں کی، گناہ گار لوگوں کے لیے شفاعت کر رہا ہے، اپنے باپ کی حضوری میں بیٹھے، اس کے تخت کے دانے طرف بیٹھے ہوئے۔ اور یقینی طور پر ہمیشہ کی زندگی خداوند خدا نے ہمیں دی ہے۔ اسی لیے تو یوحنا 10:10 میں خداوند خدا کا زندگی بخش کلام فرماتا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں، خداوند یسوع المسیح کے منہ کے الفاظ ہیں کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ اور یہ کن لوگوں سے خداوند خدا کا، یسوع المسیح کا وعدہ ہے؟ ان لوگوں سے جو بے اعتقاد ہیں، جو شک میں ابھی بھی مبتلا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کے ہم وارث نہیں ہیں۔ اور یقینی طور پر خداوند خدا کا ہمیں اپنے قیمتی خون کو دینے کے سبب سے ہمیں اس نے کیا بنا لیا؟ اپنے لبالک بیٹیاں اور بیٹے بنا لیا۔ اور جب ہم اس کے لبالک بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو یقینی طور پر آسمانی چیزوں کے بھی جو اس نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، ان چیزوں کے ہم کیا ہیں؟ مالک ہیں۔ اور آسمانی مقاموں میں بھی جو چیزیں اس نے ہمارے لیے رکھی ہیں، ہم اس کی میراث کے حقدار ہیں۔ ہالےلویا۔ اسی لیے تو خداوند خدا نے کلام اقدس میں ہمیں تسلی سے بھر دیا کہ میرے باپ کے گھر میں تم لوگ گھبراؤ نہیں، تم لوگ پریشان نہ ہو، بلکہ اعتقاد رکھو، ایمان رکھو کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں۔ جہاں پر میں ہوں وہاں پر کیا ہوگے؟ تم بھی ہوگے۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ اور یقینی طور پر خداوند یسوع المسیح کا ہمارے درمیان میں آنا اور پھر یہاں سے چلے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ خداوند یسوع المسیح ہمیں کبھی بھی دکھوں میں، پریشانیوں میں، تنہائی میں، ڈپریشن میں رہنے نہیں دیتا، بلکہ وہ ہمیں گناہوں سے نکالنے کے لیے، ہلاکت سے نکالنے کے لیے اس نے اپنے تخت کو چھوڑا اور میرے اور آپ کے مشابہ ہو گیا۔ ہمیں ہلاکت سے نکالنے کے لیے آیا اور ہمیشہ کی زندگی عطا کرتے ہوئے دوبارہ انہی مقاموں میں چلے گئے اور وہاں پر ہمارے لیے جگہ اس نے رکھی ہے، تیار کی ہے۔ اس لیے تو خداوند یسوع المسیح نے باغ عدن میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ باپ نے آدم کو، ہوا کو اور ابلیس کو جب مختلف طور پر سزائیں کا حکم صادر کیا اور آدم کو کیا کہا
کہ زمین تیرے لیے اونٹ اور کٹارے اگائے گی اور تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا. یعنی کہ آدمی کا اس دنیا میں آنا اور اس دنیا سے چلے جانا خدا باپ کے قول کے مطابق ہے، اور وہ چیزیں جو خدا کے قول کے مطابق ہوتی ہیں آدم کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے، وہ کیا ہے؟ مبارک ہے. ہاللیلویہ. وہ چیزیں جو انسان کی زندگی میں خدا کے قول کے مطابق آتی ہیں وہ لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے مبارک ہے. ہمارا اس دنیا میں آنا مبارک اور پھر اس دنیا سے چلے جانا مبارک. اس لیے تو ایوب نے کہا کہ کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ تو یقینی طور پر اسی طور پر اس نے کہا کہ میرا دکھ اٹھانا، پل بھر کا دکھ اٹھانا ایک بھاری جلال کو پیدا کرتا ہے. یعنی کہ ہمارے عزیزوں کی جدائی، ہمارے عزیز و اقارب کی غم، وقتی طور پر ہمیں خدا ہم سے کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے، اور وہ ہمیں دکھ میں، تکلیف میں، تنگ دستی میں، پریشان حالت میں دیکھ نہیں سکتا. باغ عدن میں خدا نے کہا کہ یہ زمین تیرے لیے کیا اگائے گی؟ اونٹ اور کٹارے اگائے گی. اونٹ اور کٹاروں سے مطلب مشکلات، مسائل، بے روزگاری، تنگی دستی، جسمانی بیماریاں. اور جب ہماری حالت اس قدر طور پر نڈال ہو جاتی ہے کہ ہم ان دکھوں کو، ہم ان اونٹ کٹاروں کو جھیلتے تھک جاتے ہیں، تو ہمارے باپ کی نگاہ ہم پر ٹھہرتی ہے، اور وہ پیار بھری نگاہ کیا کہتی ہے کہ بیٹا واپس لوٹا. ہمیں جسمانی طور پر آزادی دینے کے لیے، ہمیں جسمانی طور پر سکون عطا کرنے کے لیے، ہمیں جسمانی طور پر راحت دینے کے لیے، آرام دینے کے لیے، فکروں سے نجات دینے کے لیے خدا کی قدرت والا جلالی ہاتھ بڑھتا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلا لیتا ہے. جس طور پر اس گھرانے کی بہن چاندنی کے بہن بھائیوں کی والد کو خدا نے پیار برے ہاتھ کی نگاہ کی اور انہیں اپنے پاس بلا لیا، کیونکہ خدا کے زندگی بخش وعدہ ہے کہ آدم تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا. یعنی کہ خاک میں لوٹنا ایک بری بات نہیں ہے، بلکہ خدا کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اور وہ الفاظ جو آدم کی زندگی میں پورے ہوتے ہیں وہ آدم کیا ہے؟ بابرکت ہے. وہ خدا کی آواز پر سنتا ہے، اور جو پرسنالٹی، جو انسان خدا کی آواز کو سنتا ہے اور پھر اس پر عمل کرتا ہے، وہ زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی مبارک ہے. ہاللیلویہ. وہاں ہم لوسیفر کو دیکھتے ہیں کہ جو آسمانی مقاموں میں اس نے نافرمانی کی، آدم نے نافرمانی کی، لیکن خدا باپ نے اس پر کرم کی نگاہ کی، اس پر محبت کی نگاہ کی، اور بیٹے کی صورت میں اسے اس کے گناہوں کا کفارہ ادا کرتے ہوئے پھر دوبارہ سے آدم کو بحال کیا، اور پھر دوست کا اس کے ساتھ وعدہ کیا. لیکن باغ عدن میں ہی لوسیفر ہے، وہ بھی آسمانی مقاموں سے گرایا گیا، لیکن دوبارہ وہ اپنے کنڈیشن میں نہ جا سکا، اور آدم کو دوبارہ سے بحالی کے مقام تک لاتے ہوئے اس نے کیا کیا؟ اپنی محبت کا اظہار کیا اور بتایا کہ اے آدم میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، اے آدم میں نے اپنی جان کا فدیہ دے کر تجھے خرید لیا، اب تو میرا کیا ہے؟ بیٹا ہے، اب تو میری بیٹی ہے. لیکن وہ انسان تو خدا کی نافرمانی کرنے کے باوجود بھی اپنے اصلی مقام پر واپس چلا گیا. لیکن ابلیس جس نے اس کے بیٹے کو، اس کے پیار کرنے والے آدم کو اور ہوا کو ورغلاتے ہوئے اس باغ عدن سے نکالا، وہ اپنا یو ٹرن لے کر، اس طور پر اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یو ٹرن لے کر واپس اسی مقام پر واپس آ جاتے ہیں جہاں سے ہم نے اپنا سفر سٹارٹ کیا ہوا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ آدم بھی جب اس دنیا میں آتے ہیں تو وہ اپنا یو ٹرن لے کر واپس آسمانی مقاموں میں چلے جاتے ہیں. اور لیکن
واحد ایک لوسیفر ہے جو آسمانی مقاموں سے گرایا گیا اور اس کا کوئی بھی یو ٹرن نہیں ہے، وہ اسی دنیا میں بھٹکتا رہے گا اور اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن ابلیس اسی دنیا میں رہتے ہوئے یقینی طور پر ابلیس کا مقام کیا ہے؟ دوزخ کی آگ ہے، لیکن خداوند یسوع المسیح نے اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے خون خریدے لوگوں کے لیے باغ عدن کا وعدہ کیا ہے، اپنے آسمانی مقاموں کا وعدہ کیا ہے۔ ہاللیلویہ، میرے ساتھ نکالیں اسی طور پر رومیو اس کا 6 باب اور اس کی 23 آیت کو ہم اسٹڈی کریں گے۔ جس بہن نے بھی نکالی ہے وہ پڑھنے میں رہنمائی کرے گی۔ رومیو 6 باب اور اس کی 23 آیت کو۔ کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع المسیح میں کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور جس طور پر میں نے سٹارٹ میں بیان کیا کہ خدا چاہتا ہے کہ میرے بیٹے اور میری بیٹیاں کیا ہو؟ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائے، کیونکہ خداوند یسوع المسیح اس لیے دنیا میں آیا کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ جو خدا کی بخشش ہے، بخشش کا مطلب ہوتا ہے دے دینا، یعنی کہ بخشش کے لیے ہمیں کسی چیز کی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ جیسے ہم گناہ گار تھے، ہم کیا تھے؟ گناہ کی حالت میں تھے۔ آدم اور حوا نے گناہ کیا اور اس گناہ کی معافی کے لیے انہیں کچھ بھی کرنا نہیں پڑا، ایسے ہی ہے نا؟ اس چیز کے لیے انہیں کچھ بھی کرنا نہیں پڑا، بلکہ خداوند باپ نے ان سے جب محبت رکھی تو اس محبت کے وسیلے کیا کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا انہیں بخش دیا۔ بخشنے سے میرے مراد یہ ہے کہ فری میں دے دینا۔ جب ہم کسی دکان پر کوئی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں، اکثر اوقات ہم سبزی لینے کے لیے جاتے ہیں اور سبزی دے وچ کی چیز فری آتی ہے، ہری مرچی اور دھنیا، ہمیں اس سبزی کی قیمت وہاں سے وصول نہیں کی جاتی۔ اسی طور پر خداوند یسوع المسیح نے ہمیں نجات فری میں دے دی۔ ہمیں اس نجات کے لیے کچھ محنت نہیں کرنی پڑی، کسی قسم کا کوئی سیکریفائز نہیں کرنا پڑا، کسی قسم کی کوئی مشقت نہیں کرنی پڑی، بلکہ خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے، اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کے وسیلہ سے، اس کے خون بہائے جانے کے وسیلہ سے، اس کے بدن کے فدیہ دینے جانے کے وسیلہ سے، کروس پر اپنی جان دینے کے وسیلہ سے اس نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی عطا کر دی، یعنی کہ فری میں ہمیشہ کی زندگی ہمیں دے دی۔ اور اس ہمیشہ کی زندگی سے مراد، اس نجات سے مراد ہے کہ ہم جب خداوند یسوع المسیح پر ایمان لائیں گے کہ یہ ہمارا کیا ہے؟ نجات دہندہ ہے، اس نے میرے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا، تو یقینی طور پر تب ہم کیا ہوں گے؟ حقیقی طور پر اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں ہوں گے، اور ہم اس ہمیشہ کی زندگی کے تب وارث ہوں گے جب ہم خداوند یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانیں گے، اور ان مقاموں میں بھی ہم اسی صورت میں رہیں گے جب ہم یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانیں گے۔ ہاللیلویہ۔ جس طور پر ہم دیکھتے ہیں استفنس کو کیا کیا جا رہا ہے؟ سنسار کیا جا رہا ہے۔ لوگ اسے کیا مار رہے ہیں؟ پتھر مار رہے ہیں، لوگ اسے لعن طعن کر رہے ہیں، لیکن وہ کس سے خریدا گیا ہے؟ یسوع المسیح کے کی پاک لہو سے خریدا گیا ہے، اور اس پاک لہو کی قیمت کا آئیڈیا ہے کہ میرے خداوند یسوع المسیح نے کروس پر اپنا قیمتی خون بہایا ہے، اور اس کے منہ سے کیا الفاظ نکلے کہ اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ سو آسمانی مقاموں کا ہم منظر کلام اقدس میں دیکھتے ہیں کہ استفنس جب اپنی جان دینے کے قریب تھا تو اس نے یہ الفاظ جیسے ہی ادا کیے اور آسمان کی جانب اپنی نگاہ کی، تو کلام اقدس ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع المسیح جو اپنے باپ کے داہنے طرف بیٹھا ہے، وہ
स्तिफनस के जान जब वो उसने अपनी जान को दिया, ये अल्फाज अदा करने के बाद तो उसने आसमान की जानब अपनी निगाह की, तो क्या कलाम अक़दस में मंजर कशी की गई है कि खुदावंद यीशु मसीह जो बाप के दाहिने तरफ बैठा है वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए और अपने उस कीमती बंदे के लिए इस्तकबाल किया, आसमानी मकामों में उस रूह को रिसीव करने के लिए उसका इस्तकबाल किया। तो यकीनी तौर पर ऐसे लोग जो यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते चलते अपनी जान का फिदिया दे देते हैं, खुदावंद यीशु मसीह उन्हें क्या कर देता है, अखराज तस्कीन पेश करते हुए अपने जगहों से खड़े होकर उन्हें वेलकम करते हैं। हालेलुया। और ये वहद एक ऐसा मकाम है जहाँ पर हम खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं कि वो अपने बाप के उस मकाम से उठ खड़ा हुआ, किसके लिए, अपने ईमानदार सिपाही के लिए, जिसने आखिरी लम्हों में भी खुदावंद खुदा का इनकार ना किया बल्कि मौत को कबूल किया और खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते हुए हमेशा की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में वेलकम किया और उन मकामों में अपना असली जो मकाम था उसने उस मकाम को हासिल किया और खुदावंद खुदा के उस वादे को अपनी ज़िंदगी में लिया कि खुदावंद खुदा का कलाम फरमाता है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, ना होते तो मैं तुमसे कह देता। सो हमें इस दुनिया में रहते हुए वो चंद ये वक्ती जुदाई है, बारी बारी हर एक ने अपने बारी पे जाना है और उस बाप के पास जाते हुए हमने उन मकामों में हिस्सा लेना और उन मकामों में रहाइश रखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है कि हम अपने अमाल को दुरुस्त करें, हम अपने निश्चित बर्खास्त को दुरुस्त करें, हम अपने उठने बैठने को दुरुस्त करें, हम अपने सबसे बढ़कर हम अपने किरदार को बेहतर करें, हम अपने गुफ्तार को बेहतर करें और अपनी ज़िंदगी में कलाम अक़दस को अफजल और आला दर्जा दें। हालेलुया। तो हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और खुदावंद खुदा के पाक और